گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر مچان پہ بیٹھ کر مولوی کی غیبت کرتے ہیں. یہ مولوی کا پیٹ بڑھ رہا ہے, ڈرام بڑھ رہا ہے, واہ یہ مولوی موٹر سائیکل پہ چلتا ہے, یہ مولوی چر چکا لے لیا, یہ مولوی 8 کوٹھری کا مکان بنا لیا. مولوی ہی کی شکایت کرتے ہیں, بے شرما پتیتما شرم کرو. مولوی کی شکایت کرو گے چاہے میں ہوں چاہے میرا باپ رہے, مولوی کے سامنے آپ کو جانا ہوگا. جنازہ پڑھانے والا کوئی مولوی ہی ہوگا. یاد رکھنا اسلام نے اس کو عزت دی ہے تو آپ کے اوپر بھی فرض ہے اس کی عزت کرے. علماء کے سائے میں بیٹھیے. اگر آج ناچنے گانے والی محفل ہوتی تو سارے اس ٹولہ کے جتنے بھی لوگ ہیں, کھاری ٹولہ کے سارے لوگ آگے سب میں ہوتے. آج علماء ہے تو آج بازاروں میں نظر آ رہے ہیں. ایک جملہ یاد رکھیے, دودھ بیچنے والا کہتا گھر گھر جا کے دودھ لے لو, دودھ لے لو, دودھ لے لو, دودھ لے لو. پھر بھی اس کو 6 مہینہ کے بعد پیسہ ملتا ہے. آپ اس اوپر سے 4 بات ملتے ہیں. آپ 10 بجے آئے, 8 بجے آئے, 3 بجے آئے, ٹائم نہیں ملتا آپ کو. شراب بیچنے والا کہیں اعلان نہیں کرتا شراب لے لو, شراب لے لو, پھر بھی قیمت میں شراب بکتی ہے 600 روپے کی ایک بوتل. اب یہ لوگ کہیں گے کہ مولانا بھی پیتا ہے کیا؟ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مولانا پیتا ہے تب نہ دام کا پتا ہے. ارے بھائی میں پیتا نہیں ہوں, آپ ہی لوگ بتاتے ہیں مولانا 600 روپے میں آیا ہے. شرم کرو. شراب پینے والے کے اعلان نہیں ہوتا تو اتنی مہنگا, اور دودھ بیچنے والا بیچارہ دودھ لا کے دیتا ہے تو کوئی نہیں سمجھتا. یہی مثال ہے. دین کی باتیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی, دنیا کی باتیں. آئیے میں بلا تاخیر و تمہید کے آپ حضرات کو میں سیدھے سیدھے اپنے علاقے کے بڑے قد آور مائناز ہستی, متبرک ہستی حضرت مولانا صلاح الدین صاحب دامت برکات ان کے دست مبارک تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور حضرت سے درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے مخابدہ قوم کو بیدار فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كبيرا أو صغيرا بنى الله تعالى بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے انتظام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے معزز علماء کرام مخصوص مہمانان اعظام اراکین جلسہ نوجوان بھائیوں عزیز دوستوں پردہ میں بیٹھی میری ماں بہنیں اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو دین کی نسبت پر جلسہ گاہ میں جمع فرمایا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے آمین بزرگوں آپ ہم جس شامیانہ تلے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بہت ہی مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان ہدایت یافتہ ہے جو انسان دین و ایمان کی باتوں کو سنتا ہے دین و ایمان کی باتوں پر عمل کرتا ہے دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے وہ انسان ہدایت یافتہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو دین کی نسبت پر جلسہ گاہ میں جمع فرمایا دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت یافتہ بنا دے آمین ایک مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں واعظ فرما رہے تھے اسی واعظ و تقریر کے درمیان میں 3 آدمی کہیں سے آیا کئی آدمی بولیے آپ حضرات 3 آدمی کہیں سے آیا ان میں سے ایک آدمی آ کر وہاں بیٹھا جہاں پر جگہ خالی تھی جہاں پر جگہ خالی تھی آیا خالی جگہ کو پر کیا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اطمینان و سکون سے سننے میں مشغول ہو گیا دوسرا آدمی شرماتے ہوئے کنارہ لے کر بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ اگر میں جلسہ گاہ کے اندر جاؤں گا یا خالی جگہ کو پر کروں گا تو پیچھے والے دائیں والے آگے والے پیچھے والے اسٹیج والے ہر ایک آدمی میرے بارے میں تذکرہ کرنے لگیں گے کہ یہ کون آدمی آخر ابھی یہاں کہاں سے آ گیا یا اجنبی آدمی کہاں سے آیا لہذا شرماتے ہوئے ایک کنارے میں بیٹھا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اطمینان و سکون سے سننے میں مشغول ہو گیا تیسرا آدمی مجلس کے اندر نہیں آیا کسی کنارے میں بھی نہیں بیٹھا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا جیسے آج ہم سبوں کا بھی حال ہے کچھ لوگ ہیں جو جلسہ گاہ کے اندر پنڈال کے اندر اسٹیج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دین و ایمان کی باتیں سن رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارہ لے کر دین و ایمان کی باتیں سن رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چائے پان کی دکانوں میں چائے پان کھا رہے ہیں مٹھائی کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مٹھائی اور کھلونا خرید کر واپس چلے جاتے ادھر ہی سے جلسہ گاہ تک بھی نہیں آئے بازار میں آئے اور پھر چلے گئے میرے بھائیوں کچھ وقفہ کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمیوں کے بارے میں بشارت و خوشخبری سنائی فرماتے ہیں میں بتاؤں ان 3 آدمیوں کے بارے میں جو عزیز قبل یہاں آیا تھا اللہ نے
اس آدمی کے لیے کیا فیصلہ فرمایا. فرماتے ہیں ایک آدمی جو مجلس کے اندر آ کر بیٹھا، خالی جگہ کو پر کیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اس آدمی کو آغوش رحمت میں لے لیا، مکمل طور پر رحمت میں ڈھانپ لیا. کہیے الحمدللہ. دوسرا آدمی جو کنارہ لے کر شرماتے ہوئے دین و ایمان کی باتیں سن رہا تھا، اللہ کی رحمت اس کے حق میں شرماتے ہوئے آتی ہے اور اسے بھی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے. فرماتے ہیں اللہ نے اس کو بھی آغوش رحمت میں لے لیا. تیسرا جو نہ مجلس کے اندر آیا نہ کسی کنارے میں بیٹھا، آیا اور پھر واپس چلا گیا، تو اللہ نے اس آدمی کو اپنی رحمت سے بہت دور فرما دیا. قدردانوں کو اللہ دیتا ہے دین، قدردانوں کو اللہ دیتا ہے دین اور ناقدروں سے لیتا ہے چھین. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جلسوں کی، علماء کی، دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے بھائیو، ابھی آپ حضرات کے سامنے میرا تعارف قاری ابرار دانش نے کرایا کہ یہ حضرت الحاج مولانا امام الدین صاحب نواللہ مرقدہ کے صاحبزادہ میرے ابا حضور، جن کو آپ حضرات جو بڑے لوگ ہیں، جن کی عمر 50-60 سال ہو چکی ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اور ہم اس پنڈال کے اندر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، ان کو موقع ملا ہوگا حضرت سے بیعت ہونے کا. دارالعلوم بہادرگنج میں شیخ الحدیث تھے. 2004 میں حضرت والی صاحب کا انتقال ہوا. میرے بھائیوں، ایسے جلسوں میں آج سے 20-25 سال قبل حضرت والد محترم نواللہ مرقدہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی انسان دین و ایمان کی باتیں سنے تو چاہیے کہ ہماتن گوش ہو کر سنے. فرماتے تھے کہ جو آدمی ہماتن گوش ہو کر دین و ایمان کی باتیں سنے گا، ان کا بیٹھنا، ان کا آنا، اراکین اجلاس کا جلسہ منعقد کرنا کامیاب ہو جائے گا. سنیں گے انشاءاللہ، ہماتن گوش ہو کر سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ہماتن گوش ہو کر دین و ایمان کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. آمین ثم آمین. کل سے لے کر آج تک آپ حضرات نے کئی علماء کرام سے خطاب سنا. آپ حضرات کے بیچ میں بھی بلایا گیا ہو. آپ حضرات کے بیچ میں نے قرآن کریم کی 2 مختصر آیت تلاوت کی ہے. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا، اے ایمان والو، سچا پکا توبہ کر لو، ممکن ہے تمہارا رب تمہارے گناہ کو بخش دے اور تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہر جاری ہے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو. دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ تعمیر مسجد میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں، اللہ کا گھر وہی بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم آپ توبہ بھی کریں گے اور تعمیر مسجد میں حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ان دونوں آیتوں کے سلسلے میں روشنی ڈالوں، آپ حضرات کو اخلاص کی ایک جھلک، ہم آپ دین و ایمان کی باتیں سنیں، کس ارادے سے سنیں، دنیا کا کام کاج کریں کس ارادے سے کریں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آج ہم آپ اس دنیا میں جیسی نیتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے ثمرات مرتب فرمائیں گے. علماء کرام نے مثال دے دے کر سمجھا دیا تاکہ ہر خاص وہ عام پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، ہر انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کر لے اور اس کے نامہ اعمال میں، اس کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے. علماء نے مثال دیا، ایک آدمی ہے، گھر
گھر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں مکان بناؤں گا کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رہنے کے لیے مستحکم مضبوط گھر بنائے، ایسا گھر جو جاڑے سے بھی حفاظت، گرمی سے بھی حفاظت، کیڑے مکوڑے سے بھی اس میں حفاظت ہو جائے، ایسا گھر بنانے کے بارے میں ہر انسان سوچتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق انسان گھر بھی بناتا ہے۔ اللہ نے خوب پیسہ دے دیا ہے، مال و دولت خوب ہے، آپ لاکھوں کروڑوں روپیوں کے مالک ہیں، تو آپ انجینئر صاحب کے پاس جا کر نقشہ بنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے انجینئر صاحب، میری اتنی زمین ہے، میرے پاس اتنے روپیے ہیں، میں مکان بنانا چاہتا ہوں، ایسا مکان کہ گھر کی چار دیواری کے اندر، مکان کے چاروں طرف ہر چیز کا انتظام و انصرام ہو، غسل خانے کا انتظام ہو، بیت الخلا کا انتظام ہو، اور رہنے کا انتظام ہو، ہال ہو، ساری چیزیں ہو۔ میرے بھائیوں، پیسہ والا ارادہ کرتا ہے کہ دیکھو ہم اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر بنائیں گے، انجینئر صاحب کے پاس جا کر نقشہ بنواتا ہے، نقشہ بناتے بناتے یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم گھر بنائیں گے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ وہ گھر کی جو ضروریات ہیں، مثال کے طور پر روشن دان، کھڑکیاں، دروازے، سارے چیزوں کا انتظام و انصرام کروں گا، دل میں یہ ہے مکان بن کے تیار ہو جائے گا، دروازوں کے سوراخ سے اللہ اکبر کی آواز آئے گی، مؤذن پکارے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں فوراً بستر سے الگ ہوں گا، اپنے گھر والے کو جگاؤں گا، اپنے محلہ کے لوگوں کو جگاؤں گا اور کہوں گا الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو جگو، تیار ہو جاؤ، اللہ کی آواز آ گئی ہے، پکار آ گئی ہے، نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو۔ میرے بھائیوں، جو انسان اس ارادے سے مکان بنانے کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت سے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ ہے، دنیا میں ہم ان کو مال دیے ہیں، خوب پیسہ دیے ہیں، مجھ کو یاد کر رہا ہے، جاؤ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور بھلائیاں لکھنا شروع کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھ کو مکان بناتے بناتے، گھر بنانے سے پہلے یاد کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ ایسے ثوابوں کو، ایسی نیکیوں کو آسانی سے اور مفت میں لے سکتے ہیں، یعنی بولیے آپ ذرا، آسانی سے لے سکتے ہیں۔ کم پیسہ والا ہے، انجینئر صاحب کے پاس نہیں جاتا ہے، خود انجینئر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھرامی حضرات، وہ 4 کونے میں 4 کھوٹا ڈال دیے، رسی ڈال دیے، گھر بنانا شروع کر دیے۔ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ وہ بھی ارادہ کرے کہ دیکھو ہم گھر بنائیں گے، گھر بن کے تیار ہو جائے گا تو مؤذن کی آواز آئے گی، گھر والے کو جگاؤں گا، انہیں بھی ثواب دیا جا رہا ہے، انہیں بھی ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور میری ماں بہنیں، آپ گھر کا کام کاج کرتی ہے، آپ اپنے شوہر کا کپڑا دھلتی ہے، آپ اپنے بچے کا کپڑا صاف کرتی ہے، گودریج، سوکیس، الماری، ساری چیزیں صاف کرتی ہے۔ آپ دل میں ارادہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں گھر میں صفائی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اللہ پاک ہے، قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کی باتیں پاک، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ میری ماں بہنیں، آپ اس ارادے سے گھر میں جھاڑو دیں گی، گھر کی صفائی کریں گی، اللہ کہیں گے دیکھو میری بلا فلا بندی ہے جو اس بتنا کی رہنے والی ہے، کھاڑی ٹولہ کی رہنے والی ہے، مجھ کو یاد کر رہی، جاؤ اس کے نام اعمال میں نیکیاں اور بھلائیاں لکھنا شروع کر دو، فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری ماں بہنیں، آپ آسانی سے ایسے ثوابوں کو اپنے نام اعمال میں جمع کر سکتی ہیں۔ اور آگے چلیے، آپ گھر میں ترکاری کھانا بناتی ہے، جتنا آپ کے گھر والے کو کافی ہو جائے اندازے کے مطابق کھانا ترکاری بناتی ہے۔ آپ کھانا بناتے بناتے، ترکاری بناتے بناتے ایک گھونٹ پانی اس ارادے سے دے دیں
کہ کہیں پڑوسی کو ترکاری کی ضرورت پڑ جائے یا یہ کہ کہیں سے کوئی مسافر آ جائے میں اس کو کھلا دوں گی ترکاری دے دوں گی، اس ارادے سے ایک گھونٹ پانی ترکاری بناتے بناتے دے رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ عورت جو اس ارادے سے ترکاری کھانا بنا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہمان کا کھانا بنانے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور مہمان کا کھانا عام کھانا نہیں تیار کیا جاتا ہے۔ آپ کا داماد اگر آپ کو خبر دے دے کہ آج ہم سسرال آنے والے ہیں، ساس پریشان، سالی پریشان، گھر میں کچھ نہیں ہے، جاتی ہے ساس اپنے پڑوسن کے پاس، کہتی ہے دیکھو اگر آپ کے گھر میں مرغا مرغی ہے قرض میں دے دو۔ داماد محترم 2 مہینہ 4 مہینہ کے بعد آ رہا ہے، ان کا استقبال کرنا ہے بہتر انداز میں، اور انڈا گھر میں نہیں ہے، انڈا قرض میں لے کر کے آتی ہے، تکلفات سے بھرا کھانا بناتی ہے، پلاؤ بناتی ہے، مرغ بناتی ہے، بریانی بناتی ہے۔ میری ماں بہنیں آپ کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا تکلفات سے بھرا کھانا بنانے میں اللہ ثواب دیتے ہیں، اتنا اس عورت کو بھی دیا جاتا ہے جو ایک گھونٹ پانی اس ارادے سے دے دے۔ اس لیے میری ماں بہنیں آپ کھانا بنائے، ترکاری بنائے، اللہ کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ آپ کی شادی ہو گئی، آپ شوہر بیوی دونوں ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی گزارتے گزارتے آپ نے اپنے شوہر سے کہا اے سفر کے ساتھی، میرا شوہر آپ کے یہاں، میں سسرال تو کئی دن رہ گئی، کیا اچھا ہوتا سسرال سے میں کے جاتی، اپنے ماں باپ سے ملاقات کر لیتی، تھوڑا سا من میں بات آ رہی ہے، میرے دل میں بات آ رہی ہے اپنے ماں باپ کو دیکھنے کی، کیا آپ اجازت دے رہے ہیں؟ آپ اجازت دے رہے ہیں؟ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، یہ ارادہ ہے، اس ارادے سے تو جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، یا یہ کہ شوہر نے سواری کا انتظام بھی کر دیا، یہ جا رہی ہے سسرال سے میں کے جدا ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس عورت کو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 100 نیکیاں دیتے ہیں، 100 گناہ معاف کرتے ہیں، اور جنت میں 100 درجے بلند کرتے ہیں۔ جو عورت سسرال سے میکے آئے اور میکے آنے کے بعد اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھ لے تو آنے جانے میں تو ہر قدم کے بدلے میں 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، جنت میں 100 درجے بلند چلی گئی، اور جا کر اپنے والدین سے کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ والدین نے محبت کی نگاہ ڈال دی، بیٹی آجا بیٹھ جا، آجا بیٹھ جا، تو تھک کر آئی ہے، یہاں بیٹھ جا، یہاں بیٹھ جا۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، بیٹھتی ہے، محبت کی نگاہ ان پر ڈالتی ہے، ایک حج ایک عمرہ کا ثواب اس عورت کو دیا جاتا ہے جو سسرال سے میکے آئی، میکے آنے کے بعد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ ڈال دی، ایک حج ایک عمرہ کا ثواب ان کو دیا جاتا ہے۔ میری ماں بہنیں ذرا سوچیں تو، آپ غور و فکر کریں تو آپ کے نام اعمال میں کتنا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ میری ماں بہنیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عورت سسرال سے میکے آئے اور میکے آنے کے بعد اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو بار بار عقیدت محبت کی نظر سے دیکھنے لگے تو کیا یہ ثواب ان کو بار بار دیا جائے گا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہر بار عقیدت و محبت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے ایک حج ایک عمرہ کا ثواب ملتا جائے گا، ملتا جائے گا، ملتا جائے گا۔ اس لیے میری ماں بہنیں آپ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، آپ اپنے آپ کو کبھی تنگی کا جینا نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لیے شریعت میں اتنی پابندی، ہمیں یہ اجازت دے دی گئی کہ آپ گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں، آپ اپنے بچے کی حفاظت کریں۔ آپ جب اپنے شوہر کے گھر میں اپنے سسرال میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ قدم قدم میں نیکیاں دے رہے ہیں، ثواب دے رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ میری ماں بہنوں کو اور ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، باتیں لمبی ہو رہی ہے، آپ حضرات کے بیچ میں نے قرآن کریم کی مختصر آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا، کن سے کہا بولیے؟ ایمان والوں سے۔ الحمدللہ، کہیے ہم سب ایمان والے، کہیے ہم سب ایمان والے ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کہیے ہم سب ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے، چاہے وہ کون سا گناہ ہو، رات کے اندھیرے کا گناہ ہو، دن کے اجالے کا گناہ ہو، ہاتھ کا گناہ ہو، پیر کا گناہ ہو، آنکھ کا گناہ ہو، ناک کا گناہ ہو، تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تم اپنے گناہ سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر توبہ کر لو۔ ممکن ہے تمہارا رب تمہارے گناہ کو بخش دے اور تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہر جاری ہے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ انشاءاللہ ایمان والا توبہ کرے گا، انشاءاللہ ہم سب توبہ کریں گے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ توبہ کریں گے، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کریں گے۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم توبہ کریں گے، ہم سب استغفار کریں گے، ابھی سے ہم توبہ کریں گے کہ اے مولا ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے، اے مولا ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے، ہم نے جان بوجھ کر جو گناہ کیا ہے، اے مولا ہم تو جان رہے ہیں ہم نے یہ بھی گناہ کیا، ہم نے یہ بھی گناہ کیا، میرے مولا ہم آج آپ کے سامنے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ مبارکباد کے مستحق بنیں گے، سچا توبہ کرنے والا کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہم انسان گناہ اور عصیان کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام گناہ سے پاک، ہم آپ سے تو غلطی ہوتی ہی ہے، گناہ ہو گیا ہے لیکن نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ سے کہ انشاءاللہ میری غلطی اللہ معاف فرمائے گا، انشاءاللہ میری غلطی اللہ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم آپ کی غلطی اللہ معاف فرمائیں گے۔ ہم آپ سے گناہ ہو رہا ہے، ہم آپ سے غلطی ہو رہی ہے، ہم آپ سے گناہ اور غلطی ہو رہی ہے، جان بوجھ کر بھی، انجانے میں بھی گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے۔ اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ جی رہے ہیں، جیتے جاگتے آپ سوچیں، ارادہ کریں، ایسا نہیں کہ دنیا مائے کھا پی لیے عیش و مستی کر لے چلے گئے، اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے۔ قیامت کے دن 4 گواہ پیش ہوں گے جس کو نہ آپ جھٹلا سکتے، نہ کوئی انسان جھٹلا سکتا ہے۔ قیامت کے دن ہم آپ کے اعمال نامے کی پیشی ہوگی، وہ بھی گواہ ہوں گے، اعضاء گواہی دیں گے اور زمین گواہ ہوگی، کرامت کاتبین گواہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم آپ کا اعضاء جس کو دنیا میں ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ ہے، میرا پیر ہے، میری آنکھ ہے، کل قیامت کے دن ہر انسان کے منہ پر تالا لگا دیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے، ہر انسان کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، انسان منہ سے بات نہیں کرے گا، ہاتھ پیر، آنکھ کان ناک وغیرہ یہ گواہ ہوں گے، یہ بات کریں گے۔ اگر ہم نے ان ہاتھوں کو، ان پیروں کو اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کیا ہے تو ہم سب کے موافق یہ گواہ ہوں گے، ہم سب کے موافق گواہ ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دوسرا گواہ کرامن کاتبین ہوگا جو ہر انسان کے شانوں پر مقرر ہے۔ اللہ نے کہا کرام
किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। किरामन कातिबीन अच्छे बुरे अमल को लिखते हैं। कौन? किरामन कातिबीन। तीसरा गवाह आमाल नामा होगा। आमाल नामा में सब कुछ लिखा जा रहा है। हम आप जो कुछ भी कर रहे हैं, छोटी सी छोटी बात हो वो भी उसमें, वो बात भी उसमें लिखी जा रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, जिस दिन के आमाल नामा खोल दिए जाएंगे। मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत के ज़ोल में इरशाद फरमाया, इंसान आमाल नामा को लेकर कहेगा कब? क़यामत के दिन, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। मेरे इस आमाल नामा को क्या हो गया है? दुनिया में हमने फला से मजाक किया था, फला से दिल लगी की बातें किया था, वो भी इसमें लिखी हुई है। तीसरा हो गया। चौथा गवाह ये जमीन होगी जिस पे हम चल फिर कर रहे हैं, इबादत और रियाजत कर रहे हैं। ये गवाह, हम में से किसी की उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गई, ये चार गवाह अगर हम सबके मुखालिफ तैयार हो गए हैं तो हम आप मुवाफिक भी तैयार कर सकते। जी अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा केमिकल दे दिया, एक ऐसा पाउडर दे दिया कि अगर गुनाहों में उस केमिकल को छिड़क दिया जाए तो पता ही न चले कहां से आया और कहां चला गया। अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा काबल अब्दु अनसल्लाहु लहफ़ज़त ज़ुनूबा व अनसा ज़ालिका जवारिहु व मा अलिमहु मिन अल-अर्ज़ हत्ता यल्क़ा अल्लाह व लैसा अलैहि शाहिदुम मिन अल्लाहि बिज़म। चारों गवाहों से कहा जाएगा, देख तू उसके मुखालिफ तैयार हुआ है लेकिन मेरा बंदा उसने गलती कर लिया है फला वक्त, अब उसके मुआफिक तैयार होकर सारे गुनाहों को नेस्त नाबूद फरमा दे, खत्म फरमा दे। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत बहाने तलाशती है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए। हम आप भी तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह हम सबकी तौबा को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। ये गैर मुस्लिम इंसान था, गैर मुस्लिम था, बुत खाने में जाता, हर दिन का मामूल था और अपने बुत को या सनम कहकर पुकारता था। हर दिन का मामूल, उठता या सनम कहता, जाता मंदिर में जाकर, बुत खाने में जाकर या सनम बार बार कहा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं, अल्लाह को रात के अंधेरे में पुकारते हैं, तहज्जुद की नमाज में पुकारते हैं, तहज्जुद के बाद पुकारते हैं, जिक्र जारी करते हैं, कहते हैं अल्लाह 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 का विर्द लगाते हैं, जिक्र की मजलिस में जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द लगाते हैं, अल्लाह अल्लाह का विर्द लगाते हैं। ईमान वाला लगाएगा इंशाअल्लाह, हम सब लगाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम इंसान या सनम हर दिन कहा करता था। एक दिन की बात इत्तिफाक से उस गैर मुस्लिम के जबान से या सनम कहते कहते या समद निकल गया। क्या निकला? या समद अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है। उन्होंने जानबूझकर नहीं नाम लिया था, ऐसे ही आ गया या समद, या सनम के बजाय या समद आ गया। अल्लाह के जानिब से फौरन आवाज आ गई, गैबी आवाज आई। क्या आई? लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरा बंदा मैं हाजिर हूं, मांग तू क्या मांगना चाह रहा है, बोल तू क्या बोलना चाह रहा है। गैर मुस्लिम इंसान ताज्जुब में पड़ गया और हैरत में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम में इतनी तासीर है, इनका नाम, अल्लाह का नाम हमने जानबूझकर नहीं लिया था, ऐसे ही निकल गया। अगर उनकी बातों को मानने लगे तो हमारा क्या मकाम व मर्तबा होगा। मेरे भाइयों, फौरन वो गैर मुस्लिम कलीमा पढ़ लेता है, मुसलमान हो जाता है और तमाम बुतों को एक तरफ से तोड़ डालता है ये कह करके कि तू बातिल है, तू कल आदम है, तुझसे कुछ होने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने तेरी एक दिन नहीं, तेरी एक हफ्ता नहीं, तेरी एक महीना नहीं, तेरी एक साल नहीं, बल्कि कई सालों तक परस्तिश की है, लेकिन तेरे तरफ से कोई आवाज नहीं आई। पता ये चला तू बातिल है, तू कल आदम है। कलीमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, अल्लाह वाला बन गया। क्या हुआ भाई?
اللہ والا بن گیا، ہم آپ بھی اللہ والا بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ارادہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے توبہ کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ گناہگار سے گناہگار بھی اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، کتنا ہی شرابی پاپی کیوں نہ ہو جائے، اللہ ان کے بھی گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک انسان شرابی تھا، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ آپ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک دن گئے دریائے نیل کے قریب کپڑا وغیرہ صاف کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں کچھوا کہیں سے آیا اور کچھوے پر بچھو سوار ہو گیا، اور بچھو سوار ہو کر کے کچھوا کشتی کا کام کر رہا ہے، ایک پار سے دوسرا پار کر رہا ہے۔ حضرت نے سمجھ لیا کہ اللہ نے کوئی راز اس میں پنا کر رکھا ہوگا، کوئی راز چھپا کر رکھا ہوگا۔ میرے بھائیو، حضرت پیچھے پیچھے چلتے چلتے دیکھ رہے ہیں کہ کچھوا نے ایک پار سے دوسرا پار کر دیا بچھو کو سوار کر کے، اور بچھو یہ کام یہ کر رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے، اور اس سانپ کے قریب میں ایک شرابی شراب پی کر کے مست پڑا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ بچھو آیا، سانپ کو ڈنک مار دیا، قریب تھا کہ وہ سانپ اس شرابی کو ڈس دے، اس کے ڈسنے سے پہلے ہی بچھو نے اس کو ڈنک مار دیا، وہ سانپ مر گیا، ختم ہو گیا۔ پھر بچھو نے اپنا کام کرنے کے بعد کچھوے پہ سوار ہو کر چلا گیا۔ حضرت نے اس شرابی کو فوراً جگایا، ہوش میں لایا اور پانی ان کے چہرے میں ڈالا اور کہا کہ جگ جا، تو جگ جا، بیدار ہو جا۔ وہ شرابی جب ہوش میں آتا ہے، دیکھتا ہے اپنے سامنے میں اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی اپنے علاقے کے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ہمارے اس پاپی اس گناہگار کے پاس کیسے آ گئے، تعجب بھری نظر سے جب دیکھ رہا ہے تو حضرت نے کہا دیکھ، میرے آنے پر تعجب نہ کر، بلکہ دیکھ تیرے سامنے میں کیا ہے۔ کہتا ہے حضرت میرے سامنے تو بہت بڑا سانپ ہے۔ فرمایا کہ یہ سانپ مرا ہوا ہے یا زندہ؟ کہنے لگا حضرت یہ مرا ہوا ہے۔ فرمایا حضرت نے دیکھ یہ ایسے ہی نہیں مرا ہے، یہ ایسے ہی نہیں مرا ہے، اللہ نے اس سانپ کو مروایا ہے۔ تم تھے خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تم اللہ رب العزت کو بھولے ہوئے تھے، اللہ تم کو نہیں بھولا ہے۔ اللہ نے تیری حفاظت کس طرح سے کی ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ شرابی فوراً ہوش میں آ کر حضرت کے ہاتھ پر توبہ کیا، استغفار کیا، وہ بھی اپنے زمانہ کا بہت بڑا ولی بنا، نیک بنا، رند کے رند رہے، پھر بھی ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم آپ بھی غلطی گناہ کر رہے ہیں تو ہم توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ، آپ اللہ کا ولی بنیں گے انشاءاللہ بنیں گے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہمارے ناظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اختصار کیا جائے، تو آئیے اب یہ کہ الحمدللہ حضرات کے بیچ میں نے قرآن کریم کی مختصر آیت تلاوت کی تھی، دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا کہا ایمان والوں سے کہ ایمان والا ہی تعمیر مسجد میں حصہ لیتا ہے، اور حصہ لیتا ہے وہی جو ایمان اللہ پر لاتا ہے تو یوم آخرت پر لاتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، کیا ہے، ہم سب ایمان والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ مسجد اقصی میں حصہ لیں گے نا بھائی، انشاءاللہ لیں گے، کہیے انشاءاللہ لیں گے، میری ماں بہنیں لیں گے انشاءاللہ۔ اور مسجد اقصی کی جو ضروریات ہیں آپ کے پیسے سے پوری ہوگی انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنایا، چھوٹی مسجد ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عمدہ اور بہتر گھر بناتے ہیں، بہترین عالی شان بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے سب کچھ ختم، لیکن تین چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ولد صالح ہے، تیسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ ہے کوئی پنڈال کے اندر جو صدقہ جاریہ کے لیے اپنے ماں باپ کے احسان ثواب کے لیے مسجد اقصی میں 10,000 دینے والا؟ اس پنڈال کے اندر کوئی ہے پیسہ والا، مال والا، آپ کا پیسہ لگ جائے اس پنڈال کے اندر، آپ کے نام کا اعلان ہو جائے، آپ کے لیے ہم سب دعا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولانا تنویر زکی صاحب سے بھی نہیں رہا گیا، وہ بھی آ گئے کہ دیکھیے اب جذبہ کا وقت آ گیا ہے، اب انشاءاللہ لوگ اللہ کے راستے میں لٹائیں
लुटाएंगे अब इंशाअल्लाह। अब तक लोगों ने लुटाया है, शायर को दिया है और नाज़िम जलसा को भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसे जितना रुपया आएगा यहाँ पर सारा पैसा मस्जिद अक्सा में जाएगा इंशाअल्लाह। है कोई मर्द मुजाहिद, है कोई मर्द मुजाहिद? चाचा माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा बेशक है मर्द मोमिन तुझ पर ये फضل बारी, बेशक है मर्द मोमिन तुझ पर ये फضل बारी के मरने के बाद भी हो तेरा सवाब जारी, के मरने के बाद भी हो तेरा सवाब जारी। माशाअल्लाह। क्या नाम है जी? रिजवान साहब ने 500 से दावत किया माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूर्व क्या है, पूर्व मुखिया मोती साहब ने 500 रुपए से दावन किया। अल्लाह दावन से नवाजे, आमीन आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह मैं आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए वो ये कि इंशाअल्लाह ये इलाका पैसा वालों का अल्हम्दुलिल्लाह, रुपया वालों का है। 10,000 देने वाला देगा इस पिंडाल के अंदर इंशाअल्लाह। और माँ बहनें जमा करेगी इंशाअल्लाह। माँ बहनें सोने चांदी की हार जमा करेगी, अंगूठी जमा करेगी इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। आपके लिए सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। लेके जाओ माँ बहनों। है कोई मर्द मुजाहिद? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज निसार साहब को माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप हजरात में कोई है मर्द मुजाहिद, अल्लाह का वली? अल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह, ये बाप का दुलारा माँ का चहीता बेटा आ रहा। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह